السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہفتم اردو کے سبق خوانی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے سبق نمبر 20 دعا کا مطالعہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ہم کریں گے اس سبق کی مشق، کیونکہ ہر سبق کے اینڈ پر، اس کے اختتام پر ایک مشق دی جاتی ہے جس میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں اسی سبق سے متعلق، کہ اس سبق میں آپ نے کیا کیا پڑھا اور کیا کیا آپ کے ذہن نشین ہے، اور کس طرح آپ سوالات کے جواب دے سکتے ہیں، کیا آپ اس قابل ہیں یا نہیں۔ تو چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اپنی کتابیں اور پینسل اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ہر سوال توجہ کے ساتھ لکھ سکیں اور آپ کی ایک نوٹ بک تیار ہو سکے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اور امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ چلتے ہیں مشق کی طرف۔ سبق نمبر 20 کی مشق حل کرتے ہیں، لہٰذا اپنی کتابیں اور پینسلیں ہاتھ میں لے لیں تاکہ ہر سوال کو نوٹ کر سکیں۔ پہلا سوال ہے کہ نظم کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، یا رب میرے وطن کو ایسی خالی جگہ دے، خالی جگہ میں آئے گا بہار۔ بے، جو اس کے رخ سے خالی جگہ کے دھبے اتار دے، خالی جگہ میں آئے گا گرد۔ جیم، میدان جو جل چکے ہیں بجھا ان کی خالی جگہ تشنگی۔ دال، اپنی خالی جگہ وطن کی خوشی پر جو وار دے، خالی جگہ میں آئے گا خوشی ہے۔ یہ خالی جگہ معنون ہے تیرے نام، خالی جگہ میں آئے گا خطۂ زمین۔ الف، اس نظم میں شاعر اپنے وطن کے لیے کس طرح کی بہار دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے؟ ایسی بہار کا متقاضی ہے جو سارے ایشیا کی فضا کو نکھار دے اور سرزمین کو صاف ستھرا کر دے۔ بے، حد نظر تک امڈے ہوئے سبزہ زار دے۔ اس مصر کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا وطن سرسبز و شاداب ہو، اس کے کھیت کھلیان لہلاتے ہوئے ہوں۔ جیم، شاعر اپنی قوم کے ہر فرد کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ شاعر اپنے قوم کے افراد کو دیکھنا چاہتا ہے جو اپنی ہر خوشی، وطن عزیز کی خوشی، ترقی اور اس کی سالمیت پر قربان کرنے والا ہو۔ دال، نظم دعا کے شاعر کا نام بتائیے۔ جواب، نظم کے شاعر کا نام ہے احمد ندیم قاسمی۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر ان سوالات کے تفصیلی جوابات جو ہے وہ لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ انہیں لکھیں، بار بار پڑھیں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 4، نظم دعا کو غور سے سنیے اور آپس میں بات چیت کے بعد ساتھیوں کو بتائیے کہ شاعر اس نظم میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہے۔ اساتذہ کرام جو ہے اس نظم کا خلاصہ جو ہے وہ لکھوائیں اور خلاصہ کے طور پر جو ہے بچوں کو بتلائیں کہ اس میں شاعر نے کیا دعا مانگی ہے اور اپنے وطن عزیز کے لیے اپنے دل میں کیا جذبہ رکھتا ہے۔ سوال نمبر 5، انٹرنیٹ کی مدد سے اردو زبان میں اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی نظم تلاش کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو سنائیے اور یہ بھی بتائیے کہ یہ نظم آپ کو کیوں اچھی لگی ہے۔ اساتذہ کرام بچوں کی معاونت فرمائیں تاکہ وہ کوئی اچھی سی نظم تلاش کر سکیں اور یاد کریں اور پھر بچوں کو سنائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے اشعار کو بلند آواز سے پڑھیے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوالات ہیں، الف، شاعر کیا چیز حاصل کرنے کی دعا کر رہا ہے؟ شاعر علم و حکمت کی دعا کر رہا ہے جس سے وہ عظمت، شان شوکت حاصل کر سکے۔ بے، شاعر چراغ ہدایت سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ جواب، شاعر چراغ ہدایت سے ساری دنیا کو ہدایت کی روشنی سے منور کرنا چاہتا ہے۔ جیم، شاعر غزنوی جیسی شجاعت کی دعا کیوں کرتا ہے؟ جواب، کیونکہ وہ کفر الحاد کے درپیش رسومات کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کیجیے اور ان الفاظ کے بامعنی جملے بنائیے۔ اساتذہ کرام ان الفاظ پر اعراب لگا کر انہیں جملوں میں استعمال کریں، تختہ بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ انہیں لکھ سکیں، بار بار یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 8، آپ مترادف الفاظ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، نظم کے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ وطن، دیس، رخ، سمت، چہرہ، شاخیں، ٹہنی، فضا، ماحول، دھبے، داغ، فرد، شخص، نکھار، سنوار، عرض، زمین، بے شمار، لا تعداد۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے سابقوں سے 3 بامعنی الفاظ بنا کر کاپی پہ لکھیے۔ ہم نشین، ہم خیال، ہم آواز، با ادب، با وقار، با کردار، بدتمیز، بد صورت، بد حواس، پاک باز، پاک دامن، پاک سیرت، بلند ہمت، بلند حوصلہ، بلند فکر۔ سوال نمبر 10 ہے، دیے گئے لاحقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنا کر کاپی میں لکھیے۔ امیز، محبت امیز، زہر امیز، حکمت امیز، بخش، راحت بخش، فرحت بخش، جاں بخش، بند، پابند، نظر بند، حلقہ بند، بردار، فرما بردار، علم بردار، مشل بردار، ترین،
اہم ترین، بدترین، بہترین۔ سوال نمبر 11 ہے دیے گئے متشابہ الفاظ کے جملے بنا کر معنی واضح کیجیے۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو تختہ سیاہ پر لکھیں اور ان کے معنی واضح کریں اور جملے بنائیں تاکہ بچے جو کاپی پہ نقل کر سکیں اور بار بار پڑھ کر یاد کر سکیں۔ سوال نمبر 12 ہے اسکول میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے اسکول انتظامیہ کے نام درخواست لکھیں۔ اساتذہ کرام درخواست تختہ بورڈ پر لکھ کر کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں اور یاد کر سکیں، لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 13 ہے آپ بڑے ہو کر اپنے ملک و قوم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام بچوں کے خیالات سے آگاہ ہوں اور ان کے خیالات کو کاپی پہ لکھنے کی ترغیب دیں۔ سوال نمبر 14 اپنی کاپی میں نظم دعا کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام اس کا مرکزی خیال تختہ سیاہ پر لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کرائیں تاکہ وہ بار بار پڑھیں اور یاد کر سکیں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے ہر ایک سوال جو ہے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہوگا اور کوئی سوال چھوٹا نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ کی ایک نوٹ بک تیار ہوگی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بار بار پڑھنے سے سبق جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور امتحانات میں سوالات کا جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔